कल यानी 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे योम हुकूक अक़लियत मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक शाख की जानिब से बेंगलुरु में योम हुकूक अक़लियती मनाया जा रहा है। मिली काउंसिल के जानिब से कल मुख्तलिफ प्रोग्राम है, रैली भी मुनक्कद होगी और सेमिनार भी मुनक्कद किया जा रहा है। इस ताल्लुक से मिली काउंसिल के जिम्मेदारान ने तफसीलात पेश किए हैं। आज की ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका की जानिब से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूं। आप बखूबी जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 1990 पर 2 में 18 दिसंबर को योम अक़लियती हुकूक के नाम से मनाने का फैसला किया। तकरीबन 1990 पर 5 से मिली काउंसिल 18 दिसंबर को योम अक़लियत मनाने का एहतमाम करती आ रही है। 2013 में हुकूमत हिंद ने बाकायदा ऐलान किया कि 18 दिसंबर को योम अक़लियती हुकूक को मनाया जाएगा। उस दिन तमाम अक़लियती सरकारी महकमा जात और दूसरी NGOs की जानिब से 18 दिसंबर योम अक़लियत के तौर पर मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मिली काउंसिल भी शुरू दिन ही से उसी दिन योम अक़लियत 18 दिसंबर को मनाती आ रही है। ये मनाने का मकसद हिंदुस्तान के दस्तूर में अक़लियतों को दिए गए हुकूक क्या हैं और उस पर अमल पैराई कैसा हो और इसे जो हुकूक दिए गए हैं दस्तूर में उसकी शऊर की बेदारी के लिए मिली काउंसिल मुसलसल तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में और रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में भी ये दिन मनाती आ रही है। इस मरतबा भी 18 दिसंबर को ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक और ज़िला मिली काउंसिल बेंगलुरु की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर योम अक़लियती हुकूक मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहतरम सुलेमान खान साहब, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल, मोहतरम आसिम अफरोज सेठ साहब, माविन खाजिन ऑल इंडिया मिली काउंसिल और रियासती मिली काउंसिल के माविन जनरल सेक्रेटरी सैयद मज़हर खादरी और मोहम्मद फारूक साहब और ज़िला मिली काउंसिल के सेक्रेटरी मोहतरमुल मकाम शेख अब्दुल्ला उमरी और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मरकजी रुकन मोहम्मद फयाज शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करता हूं मोहतरमुल मकाम सुलेमान खान साहब, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल से कि इस मरतबा मनाए जाने वाले 18 दिसंबर योम अक़लियती हुकूक के ताल्लुक से क्या प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ प्रोग्राम है, आपके सामने तफसीलात पेश करें। मोहतरम सुलेमान खान साहब। जैसा अभी हमारे ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी मोहतरमुल मकाम जनाब सैयद शाहिद अहमद साहब ने बताया, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है 18 दिसंबर जुमेरात के दिन होने वाले योम हुकूक अक़लियत के जो मिली काउंसिल की तरफ से प्रोग्राम है उनकी तफसीलात का पेश करना है। सैयद साहब ने वाज़े किया था कि 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बैनुल अक़वामी अहदनामा बराए शहरी और सियासी हुकूक इसको मंजूर किया था और उसकी दफ़ा 9 के तहत तमाम ममालिक को इस बात के का जो है पाबंद किया था कि वो अपने अपने मुल्क में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ इक़दामात करें। उसी मुनासिबत से उस दिन जो है योम हुकूक अक़लियत का ऐलान भी हुआ और जैसा सैयद साहब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने इंडिया में जो है हिंदुस्तान में इसकी पहल की और 1995 से बाकायदा
یوم حقوق اقلیت کا اہتمام کرتی آئی ہے۔ اس کا مقصد جو ہے ہمیں دستور میں جو حقوق فراہم کیے گئے ہیں، دو طرح کے حقوق ہیں، ایک عمومی حقوق ہیں جو تمام شہریوں کو حاصل ہے، اور بعض ایسے حقوق بھی ہیں جو خاص اقلیتوں کے لیے ہیں۔ مذہبی آزادی کا حق یہ تو جو ہے عمومی ہے، لیکن اقلیتوں کے لیے ان کے مذہب کے تحفظ کے سلسلے میں ان کے اپنے اداروں کا قیام، اس کا انتظام، اور اس میں جو ہے حکومت کی طرف سے مالی یعنی تعاون، معاونت، اور پھر جو ہے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں یہ جو حقوق دیے گئے ہیں دفعہ 29، 30 کے تحت اور 350 اے اور بی کے تحت جو حقوق فراہم کیے گئے ہیں، خاص طور پر ان حقوق کی تعلق سے بیداری پیدا کرنا، لوگوں میں شعور پیدا کرنا اور ان کے تحفظ کے سلسلے میں اقدامات، ان پر جو ہے متوجہ کرانے کے لیے اور حکومت سے بھی مطالبات کرنے کے لیے الحمدللہ اس دن کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس مرتبہ آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک نے یہ فیصلہ کیا ہے، ویسے تو ہر سال ریاست کے مختلف اضلاع میں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، جلسے کی شکل میں ہوتے ہیں، جس میں ماہرین کی طرف سے بیداری کے پیدا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ اس کو جو ہے اور زیادہ عمومیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک تو انشاءاللہ اس دن کا جو آغاز ہوگا وہ شیواجی نگر کے علاقے میں سکولز کے طلباء اور طالبات کے ذریعے سے حقوق کے پلے کارڈز لے کر اس کا مظاہرہ کرایا ہوگا، تاکہ عام عوام جو راستوں پر گزرتے ہیں ان کے سامنے یہ بات آئے کہ ہمیں دستور میں کیا کیا حقوق فراہم کیے گئے ہیں۔ اس مظاہرے کے بعد جو ہے ایک شیواجی نگر ہی کے علاقے میں مدرسے نسوان جو سکول ہے اس میں ایک جلسہ بھی ہوگا، جس میں ماہر وکلاء کی طرف سے، ایڈوکیٹس کی طرف سے جو ہے بیداری کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو اہم پروگرام ہوگا وہ وزڈم انٹرنیشنل سکول یہاں رچمنڈ ٹاؤن میں ہوگا، اور اس میں بھی جو ہے اہم ماہرین کو بلایا گیا ہے، انشاءاللہ ان کے ذریعے سے دستوری حقوق کے تعلق سے بہت ہی اہم خطابات ہمارے سامنے آئیں گے۔ آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ داران بھی اس میں شریک رہیں گے، اور عمومی اعتبار سے آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے وکلاء کا تعاون حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ حقوق کے تعلق سے ہو یا پھر دوسری جو ہے قانونی امداد اور قانونی بیداری کے سلسلے میں، ہمارے جو مسلمان وکلاء ہیں ان کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے درمیان میں ان باتوں کو لائیں کہ کس طرح ہم اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور کیا کیا جو ہے قانونی ایسی چیزیں ہیں جو عام زندگی میں کسی بھی فرد کے لیے جو ہے درپیش ہوں گی، اور ان کا مقابلہ یا ان کو جو ہے کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں ایک بڑی ذمہ داری ایڈوکیٹس پر آتی ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس اجلاس میں جو وزڈم انٹرنیشنل سکول رچمنڈ ٹاؤن میں ہوگا، وہ بڑی تعداد میں ہم اپنے وکلاء کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آئندہ چل کر ہمارے اس شہر میں بھی اور ریاست میں بھی حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں ماہرین جو ہے میدان میں اتر سکیں۔ اس جلسے کے بعد انشاءاللہ 2 سواریاں پورے شہر میں جو ہے نکل کر گشت کریں گی، جس میں حقوق کے تعلق سے بینرز وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے، اس کی جو ہے نمائش ہوگی، اور یہ شہر کے مختلف علاقوں میں، گنجان آبادی والے علاقوں میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سواریاں رکیں گی، اور وہاں جو ہے عوام میں حقوق کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کی کوشش ہوگی۔ یہ کاروائی پورے دن بھر جو ہے چلے گی انشاءاللہ۔ یہ مختلف پروگرام الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے طے ہوئے ہیں، کرناٹک کی طرف سے، ضلع بنگلور کی طرف سے، اور ہم آپ حضرات سے، میڈیا کے ہمارے جو ہے احباب سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی تشہیر زیادہ سے زیادہ آپ کے ذریعے سے ہو۔ آپ کی پہنچ بہت دور تک ہوتی ہے، آپ کے ذریعے سے یہ بات پہنچے گی
तो जो हुकूक के ताल्लुक से एक तो जो है दो चीजें हैं, हुकूमती सतह पर हुकूक की पामाली का सिलसिला जो है बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। इंतजामिया की तरफ से, मुख्तलिफ महकमात की तरफ से भी जो है आम शहरियों के हुकूक भी पामाल हो रहे हैं और अक़लियतों के हुकूक जो है बहुत ज्यादा पामाली का शिकार हो रहे हैं। तो उस ताल्लुक से शऊर पैदा करना है और फिर जो है अवाम के अंदर उन हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, हुकूक की बाजियाबी के लिए भी एक जोश और जज्बा पैदा करना भी जरूरी है। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हमारे जो है बहुत कारआमद हो सकते हैं और इसके बाद मुस्तकिल यहाँ पर जो है लीगल एड की कमेटी भी बनेगी और फिर जो है उसके जरिए से उमूमी बेदारी मुसलसल पैदा करने की एक तहरीक भी जारी रहेगी। उसमें आप सभी हजरात का हम ताउन चाहते हैं। This program is being hosted to create an awareness about the minority rights, because like you all know that the minority rights have become a big problem for the government today. They are trying to suppress our rights and somehow to snatch away many things which have been given to us by the constitution. So now we would like to create an awareness on a big scale, so that the minority community comes to know what are our rights, and we need to stand when the rights are being suppressed. And especially I would like to appeal to all the Muslim management schools to conduct a program to create an awareness amongst the students also and the staff also, because today they are students and tomorrow they are the leaders for the nation, and we need to inculcate the knowledge of minority rights in them. So this is also a special appeal from my side. I request all these school managements to at least have a program in school on 18th of December to create an awareness. What is the events have been planned on that particular day? We have got a program at Wisdom International School, Richmond Town, where we will be having many guests and the students also, and we will speak about the minority 18th December minority National Minority Day. And we have got a program in Shivaj Nagar in the girls' school, and another program again in Shivaj Nagar, where the students will have placards and move around in the lanes, by lanes, so that an awareness is created amongst the society. And then we have two vehicles moving around in Bangalore, where we have banners and some slogans, and also an awareness about the minority rights. These two vehicles will go around into all important areas of Bangalore, inshallah. Who are the